اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمیل طیب آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ٹریننگ میٹیریل کی یوٹیلائزیشن ہے۔ ٹریننگ میٹیریل آپ کے پاس آ گیا، آپ کی سٹور میں آ گیا، سٹور سے آپ نے اس کو ایشو کروایا۔ ایشو کروانے کے بعد وہ آپ کے سب سٹاک رجسٹر پر آ جائے گا۔ جس وقت وہ ٹریننگ میٹیریل آپ کے سب سٹاک پر آ گیا تو آپ نے کریکولم کے مطابق جو پریکٹیکل ہے، جو پریکٹیکل آپ نے کروانا ہے، اس کے مطابق آپ نے اس میٹیریل کو کنزیوم کرنا ہے۔ جتنا اس پریکٹیکل پر خرچ ہوگا، اس خرچ میں اب دو چیزیں آ جائیں گی۔ میں ایک ایگزامپل دوں گا کہ سپوز ہم ایک سریہ لیتے ہیں، تو سریے کا جو ہم پروسیس کر رہے ہیں وہ ہم فیسنگ کر رہے ہیں۔ تو اس کی فیسنگ کے دوران جو ٹول ہم لگائیں گے، اس ٹول سے جو میٹیریل ہمارا ویسٹ ہوگا، ضائع ہوگا، اسکریپ ہوگا، وہ الگ سے چلا جائے گا۔ اور جو جب آپ کا پریپیئر ہو جائے گا، اس میں نرلنگ کا پروسیس ہے، یا اسی طریقے سے تھریڈنگ کا پروسیس ہے، یا اس پہ نہ جائیں تو فیمیل سائٹ پہ آ جائیں کہ آپ نے ایک کپڑا لیا، کپڑا لینے کے بعد آپ نے جو آپ کا پریکٹیکل ہے وہ کٹنگ کے حوالے سے ہے، تو آپ نے ان کو اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ اس کی کٹنگ کیسے کرنی ہے، اور پیمائش بتائی اس کی۔ پیمائش بتانے کے بعد آپ نے اس کو بتایا کہ اس طریقے سے اس کی کٹنگ کرنی ہے۔ اب کٹنگ کرنے کے بعد بعض اگر کپڑا ویسٹیج میں چلا جاتا ہے، ضائع ہوتا ہے، تو وہ ضائع ہوئے گا، لیکن وہ سارے کا سارا کپڑا ضائع نہیں ہوتا، وہ ری سائز ہو جائے گا، وہ ری شیپ ہو جائے گا۔ میرا مطلب آپ شاید نہ سمجھ پا رہے ہوں، میں یہ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ری شیپ اس حوالے سے ہو جائے گا کہ وہ جو کپڑا ہے، اس کپڑے کو ہم نے پہلے کٹنگ میں یوٹیلائز کیا، اب ہم نے اس کپڑے کو سیونگ کے لیے یوز کرنا ہے۔ سلائی کے حوالے سے ہم نے، کپڑا تو وہی ہے، اب وہ کپڑا ری سائز اس حوالے سے ہوا کہ کچھ تو ویسٹیج میں چلا گیا، لیکن جو باقی کپڑا بچا اس کو آپ نے ری شیپ کر دیا، اب وہ دوسری شیپ میں آ گیا۔ یعنی پہلا آپ کا پریکٹیکل کٹنگ کے حوالے سے تھا، اب دوسرا آپ کا جو ہے وہ سیونگ کے حوالے سے ہے۔ اسی طریقے سے مختلف جو پروسیس ہیں، ان پروسیسز کے دوران دو چیزیں ہوں گی۔ ایک چیز تو وہ ہوگی جو آپ کا میٹیریل ہوگا وہ کچھ ویسٹیج میں آئے گا، ضائع ہو جائے گا، اور کچھ آپ کا پروجیکٹ کی صورت میں، جاب کی صورت میں سامنے آ جائے گا۔ جس طریقے سے پہلے میں نے ایگزامپل دی تھریڈنگ والی، تو وہ ایک بار تھا، تو سریا تھا، تو اس پہ ہم نے فیسنگ یا نرلنگ یا تھریڈنگ کا پروسیس کیا۔ اس پروسیس کے بعد کچھ تو ویسٹیج میں چلا گیا، جو باقی بچ گیا تو پہلے ہم نے اس کو کیا کیا، فیسنگ کا عمل کیا یا نرلنگ کا عمل کیا، اس کے بعد اب وہ ری شیپ ہو گیا ہے۔ پہلے اس کی شیپ کچھ اور تھی، اب تھریڈنگ کے بعد اس کی شیپ چینج ہو گئی ہے، اب یہ ری سائز بھی ہو گیا ہے، ری شیپ بھی ہو گیا ہے۔ جو ویسٹیج ہے وہ ویسٹیج آپ کا ویسٹیج میں چلا جائے گا، اور جو آپ کا باقی بننے والا جو جاب ہے وہ آپ کا جاب ہی رہے گا، جب تک کہ اس کو ری شیپ نہیں کرتے یا ری سائز نہیں کرتے۔ جو سکریپ ہے اس کا الگ سے آپ نے وزن کر لینا ہے، اور جو باقی جاب بچتا ہے وہ جاب آپ کا اگر تو ری شیپ یا ری سائز یا کسی اور پریکٹیکل میں، جو اگلا آپ کے پریکٹیکل میں اس میں یوٹیلائز نہیں ہوتا، تو آپ کا وہ بچ جائے گا، وہ آپ کا جاب کی صورت میں باقی رہے گا۔ تو یہ تھوڑا سا آپ سے گزارش کرنی تھی ٹریننگ میٹیریل کے حوالے سے، کہ ٹریننگ میٹیریل کا جو یوزیج ہے، جو طریقہ کار ہے استعمال کا، یہ سٹارٹ ہم کریکولم سے ہی کریں گے۔ تو کریکولم میں ہمارا ایک جاب تھا،
اس جاب کو کرنے کے بعد جو ویسٹیج ہوئی وہ الگ سے، وہ ویسٹیج بھی آپ نے اس کو ریکارڈ میں رکھنی ہے. وہ ویسٹیج آپ کی ویسٹیج ہوگی، اور وہ ویسٹیج کسی سٹیج پہ اس کی آکشن ہوگی. باقاعدہ اس کا وزن کیا جائے گا کہ یہ اس کی اتنی ویسٹیج ہے، باقاعدہ اس کا فارمولہ ہے. اس وقت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی. اس کا باقاعدہ فارمولہ ہے کہ ویسٹیج کتنی ہوگی، اور اس کا ایکچوئل جو بننے والا جاب ہے اس کا سائز کیا ہوگا یا اس کا ویٹ کیا ہوگا، وہ کتنا بچے گا. یہ صرف آپ سے گزارش کرنی تھی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.